وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ آقائے دو جہاں مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر عافیت کا، سکون کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی حاجت انسان کی دنیا میں سکون ہے، اطمینان قلب ہے۔ سب کچھ انسان کرتا ہے، بڑے پاپڑ بیلتا ہے سکون کے لیے، اور سکون درود پاک میں ہے۔ درود پاک پڑھو گے اللہ عافیت عطا فرما دے گا، اللہ سکون عطا فرما دے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا عرش کا ٹھنڈا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی کیٹیگری، پہلی ٹائپ کون سی ہے؟ عادل حکمران، کہ وہ حکمران جو عدل کرتا ہو، جو انصاف کرتا ہو، مظلوموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ظالم نے اگر ظلم کیا تو اس کا گریبان پکڑے، اسے سزا دے، اور مظلوم کی حمایت کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ عادل حکمران، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ اور عادل حکمران سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ انسان، جس طرح ہمارے والد ہیں، آپ کے والد ہیں، تو وہ گھر کے سربراہ ہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی عادل حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ اپنی اولاد میں عدل کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اولاد میں بھلا عدل کرنے کا کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیں نا، والد اور والدہ بعض اوقات نہیں، آج کل معاشرے میں تو اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جس اولاد کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جو زیادہ پیسہ کمائے، جس کی لاکھوں تنخواہ ہو، والد اور والدہ دونوں تعریفیں ساری اسی کی کرتے ہیں زیادہ، کہ یہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے، اس کو بڑی سمجھ ہے، اس کو بڑی عقل ہے، ساری تعریفیں اسی کی کرتے ہیں، اور باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ آپ نے اللہ کے ہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کی بھی والدین سے پوچھ ہوگی، جواب دہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ساری اولاد میں، آپ کی اولاد چاہے کوئی غریب ہے آپ کا بیٹا، کوئی امیر ہے، آپ دونوں میں انصاف کریں۔ آپ انصاف کا ترازو قائم رکھیں ان میں۔ اور میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، والد اگر ایک بیٹے کو اٹھا لینا بہت زیادہ کہ اس کے پاس سمجھ بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، تو اس کی تعریفیں کیے جائے، اور دوسرے کو نیچے ہی گرا دے، اس کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو اب جس کی تعریف کی ہے اور جس کو نیچے گرا دیا، جس کو نظر انداز کر دیا، اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بھی لگتی نہیں ہے، ان کی آپس میں بھی محبت نہیں قائم ہو سکتی، یہ آپس میں بھی پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا چاہیے، اس طرح پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، گھر کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں۔ تو چاہیے والدین کو کہ پیسے کے ترازو پر، کیونکہ ہے ہی دنیا داری آج کل ہر طرف، تو والدین بھی پیسے کے ترازو پر تولتے ہیں، اور یار جس کی کم تنخواہ ہے وہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے نا، وہ بھی تو اللہ، وہ کسی سے مانگ کر تو نہیں لے کے آئے، اللہ نے وہ بھی تمہیں دیا ہے، اور جس کا زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس، وہ بھی تمہارا بیٹا ہے۔ انصاف کرو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کے ترازو پہ ہر بات کو نہیں تولنا چاہیے۔ تو عدل کرنا پہلا، جسے اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ عادل حکمران ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص کہ جس کا مسجد میں دل اٹک رہا ہو، یعنی مسجد سے باہر آنے کو دل نہ کرے، نماز پڑھے تو پھر وہ کہے نا یار نہیں، میں ذرا 2 نفل بھی پڑھ ہی لوں، اور 2 نفل پڑھے تو پھر کہے نہیں، میں تسبیح فاطمہ بھی پڑھ ہی لوں، دل نہ کرے، پھر کہے یار نہیں، میں ذرا 2-4 رکوع قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لوں، قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر کہے اب مسجد سے باہر جانے لگا ہوں، دل نہ کرے باہر جانے کو، پھر کہے یار 2 نفل پھر میں پڑھ ہی لوں۔ ایسا شخص بھی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، ان باتوں کو بھی سچ جانے میں ہمیشہ دوستوں احباب سے کہا کرتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار یہ جو میں، اس دن بھی میرے پاس ایک دوست آئے تو میں نے کہا یار ایک حدیث پاک سناؤں، انہوں نے کہا سناؤ، میں نے کہا میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس کو حدیث سمجھنا، تقریر نہ سمجھنا، خدا رہا اس کو تقریر نہ سمجھیں کہ یہ تقریر کر رہا ہے، اس کو سچ جانیں، آخرت کی باتوں کو سچ جانے کے باقی یار ایک دن ایسا ہوگا مالک یوم الدین کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور کوئی بھی اس معاملے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔
اللہ کے علم میں جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں ہر انسان اللہ کے علم میں موجود ہے. کوئی بچ کر اس دن اللہ کی بارگاہ سے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے اور وہ ہرگز ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ کیا یہ گمان کرتا ہے انسان؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو دوسرا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، باہر آنے کو مسجد سے دل نہ کرے، وہ بھی اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ہوگا. اور تیسرا وہ جوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. اگر جوانی دیکھیں نا، بڑھاپے میں بھی بندہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن جوانی کی عبادت کا جو لطف ہے، جوانی کی عبادت کا جو مزہ ہے، وہ بڑھاپے میں وہ مزہ کہاں. جوانی کی عبادت جہاں اللہ کو جتنی محبوب اور جتنی پسند ہے، جو جوانی کی عبادت کا اللہ کے نزدیک مقام ہے، وہ بڑھاپے کی عبادت اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی. اور اگر جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے، جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، اس کا تو بڑھاپا پر نور ہی پر نور ہے. یاد رکھیں، میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، شادی سے پہلے اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، تو شادی کے بعد اس کی 5 وقت کی نماز سے آگے اور اضافہ ہوگا، پھر وہ نوافل بھی زیادہ پڑھے گا. جیسے جیسے اگر جوانی میں کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر جیسے اس کی عمر آگے ہوگی، اللہ پھر اسے تہجد کی نماز بھی توفیق دیں گے. جیسے اس کی عمر زیادہ ہوگی، اللہ اس کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بھی دیں گے. اس کی عبادات اور ریاضات میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دن بہ دن آپ دیکھیں گے جس طرح عمر زیادہ ہوتی جائے گی، اس کی عبادات اور ریاضات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ جوانی کٹھن مرحلہ ہے، جہاں نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، خواہشات دنیا کی ساری ساتھ ہیں، انسان پر شہوانیت سوار ہے، سب کچھ. ان سب چیزوں کو انسان پیچھے کر کے، پسے پشت ڈال کے، جب اللہ کی عبادت کرنے میں جوانی کے اندر ہی کامیاب ہو گیا، وہ عبادت کرتا ہے، تو بڑھاپے میں تو یہ چیزیں مغلوب ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. پھر بڑھاپے میں انسان کی عبادات میں اللہ تعالیٰ اگر اس کو بڑھاپا نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر اس کی عمر زیادہ کرے، نکمی عمر تک نہ پہنچائے، لیکن تھوڑا بہت بڑھاپا بھی اگر نصیب کرے 50 55 60 سال تک، 65 سال تک، تو اس کی عبادات میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور وہ چوتھی کیٹیگری، وہ دو نوجوان کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اور اللہ کے لیے ہی جمع ہوں، اور پھر اللہ کے ذکر کر کے ہی جدا ہوں. یعنی جب جمع ہوں تو جمع ہو کے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے نا، تو جمع ہو کے پھر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کریں. جب باتیں کر چکے تو اللہ کی محبت پر ہی وہ لوگ جدا ہوں، اللہ کا ذکر کر ہی جدا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے جن دو جوانوں میں آپس میں محبت ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا قیامت کے دن ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور پانچویں بات کہ ایسا نوجوان جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اپنی جانب متوجہ کرے، گناہ کی دعوت دے، تو وہ کہہ دے، وہ جوان کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جوان کسی عورت کو گناہ کی دعوت دے تو عورت کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ نوجوان مرد اور ایسا نوجوان عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور پھر چھٹی کیٹیگری وہ کہ کوئی شخص ایسا چھپا کر صدقہ دے کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے. یعنی نا دیکھیں نا، ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے یہ 5 وقت کا نماز کیا ہے، لیکن جو باتیں چھپ سکتی ہیں خدا را ان کو چھپائیں. تہجد کی نماز چھپ سکتی ہے، اس کو چھپائیں. نیکیاں چھپانے، جس طرح اپنے گناہ ایک اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو، تمہیں چاہیے کہ نیکیاں بھی اسی طرح چھپاؤ. نیکیاں چھپانے میں ہی عافیت ہے، نیکیاں چھپانے میں ہی سکون ہے. جو باتیں چھپ سکتی ہیں ان کو چھپا کے رکھیں، ان کو لوگوں کے سامنے ہر کے ظاہر نہ کریں. اخلاص جو ہوتا ہے، اخلاص وہ قبولیت کی کنجی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی کیا کریں، اے اللہ ہمارے سارے عمل نیک کر دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور یہ ذرا برابر بھی کسی غیر کے لیے نہ ہو. اور 7ویں کیٹیگری وہ ہے کہ وہ ایسا شخص کہ جو تنہا بیٹھ کر، اکیلا بیٹھ کر، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے، اور لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، اس میں بیماری ہے.
یہ تو بیماری ہے لوگوں کا ذکر کرتے ہر وقت، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، اس نے اتنا بڑا مکان کیسے بنا لیا، اس کا بیٹا وہاں نوکری کرتا ہے، اس نے وہ نئی گاڑی لے لی، ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا، اس نے یہ کام، لوگوں کا ذکر نہ کیا، اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، اس میں تو بیماری ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر میں شفا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ کچھ خلوت نشینی کی بھی عادت ڈالو، کہیں اکیلے بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ آپ غار حرا میں کئی دن ستو لے کر جایا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں اور نوافل میں۔ یہ وہ دور ہے حضور علیہ السلام کا جب 40 سال کی عمر سے پہلے کا دور ہے، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو حضور علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور تنہائی آپ کو محبوب تھی، آپ کو پسند تھی۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو ساتواں وہ شخص جو تنہا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے نا، اللہ ہو کی دل آویز صدائیں لگائے نا، لا الہ الا اللہ پڑھے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے نا، اکیلے بیٹھ کے، اکیلے جہاں کوئی بندہ دیکھ رہا نہ ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔